الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. سورہ الکہف آیت نمبر 13 تا 15 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور آگے دو رکوع کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اور وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو جو ہے ہم نے مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھے اور کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، وہی ہمارا معبود ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو لقد قلنا اذا شططا، ہم ایک بے جا بات کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم جو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ ان پر جو ہے ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ پائے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. جب انہوں نے ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلقی اختیار کر لی تو انہوں نے کہا اب چلو اس فلاں غار میں چلتے ہیں، اور جب غار میں جائیں گے اللہ جو ہے ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. اور پھر یہ غار میں جا کر لیٹ گئے. اللہ نے ان پر جو ہے نیند طاری کر دی اور یہ کافی عرصہ جو ہے وہ نیند کے اندر رہے، ایسے سمجھیں کہ وہ ان پر موت طاری کر دی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے پہلوؤں کو بدلتے رہے، اور جو ہے ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، اور انہیں میں جو بھی کو دیکھنے کے لیے آتا تھا بڑا اسے رعب محسوس ہوتا تھا، تو غار میں داخلے کے لیے کسی کی جرت نہ ہو. پھر ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا اور تاکہ آپس میں سوال کریں کہ کتنا عرصہ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ لبثنا یوما، ہم تو جو ہے ایک دن یا دن کا کوئی حصہ رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو جو ہے شہر کے اندر بھیجو کچھ چاندی کے سکے دے کر تاکہ وہ پاکیزہ طعام لے آئے. تو لیکن ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں. اگر وہ ہم پر غالب آ گئے قوم کے لوگ، تو اس وقت جب یہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی تو قوم جو تھا بت پرست تھی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہم پر غالب آ گئے تو ہمیں جو ہے سنسار کر دیں گے یا ہمیں اپنی ملت میں واپس کر دیں گے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ آثرنا علیہم، ہم نے ان اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا، اور تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ انسان کو مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان سے ان کی زندگیوں کا حساب لے گا. اور یہ واقعہ سنا کر کفار مکہ کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو جو ہے اس میں غار میں موت دے کر دوبارہ اٹھا دیا 300 سال بعد، اسی طرح اللہ تمہیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے تمہاری سرکشیوں کا، تمہاری بغاوتوں کا حساب لے. اس طرح ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ اس وقت کے لوگ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا،
اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ ان کے بارے میں جو ہے گمان کرنے لگے، کچھ نے کہا کہ وہ 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو آپ کو اللہ فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے کہ ان کی گنتی کتنی تھی۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، آپ جو ہے بس صرف بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں بحث نہ کریں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے تعداد کے بارے میں کسی سے سوال کریں۔ تو جب یہ سوال پوچھے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور کئی دن تک وحی نازل نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بات کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اگر آپ بھول جائیں تو جب آپ کو یاد آئے پھر کہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے ہدایت دے دے، اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے جو ہے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، آخرت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔